بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم اور آج اس کی قسط نمبر 12۔ بھارت کی موجودہ ریلوے کی صورتحال۔ بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا جبکہ ریلوے نظام کے اعتبار سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک۔ اس سے پہلے 3 ممالک میں امریکہ، روس اور چین شامل ہیں۔ یاد رہے کہ بھارت میں ریل کا نظام 2 طرح کا ہے۔ ایک کا نام انڈین ریل ہے جو شہروں کے درمیان چلنے والی ریل گاڑیوں کا نظام دیکھتی ہے۔ دوسرا مختلف شہروں میں چلنے والے اربن ٹرین سسٹم ہے، جیسے کہ ممبئی کا اپنا ایک الگ نیٹ ورک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار شہروں میں اس طرح کے نیٹ ورک موجود ہیں۔ بھارت میں 7,000 سے زائد ریلوے اسٹیشن ہیں اور ریل لائن کی لمبائی 70,000 کلومیٹر کے قریب ہے۔ انڈین ریل کے پاس 3.25 لاکھ کے قریب سامان لے جانے والی ویگنز جبکہ 70,000 سے زائد مسافر کوچز ہیں۔ بھارت اس وقت 12,000 ریل انجنوں پر مشتمل سسٹم چلا رہا ہے۔ ابھی تک انڈین ریل نے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر تیز ٹرین چلائی ہے۔ وہ ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کے بعد یہ سپیڈ 300 کلومیٹر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اس وقت انڈین ریل زمینی راستوں سے 3 ممالک پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال سے منسلک ہے۔ ابھی ایک منصوبے پر کام ہو رہا ہے جس کے بعد کشتیوں کے ذریعے سری لنکا کے ساتھ بھی ریل کا نظام منسلک کیا جائے گا۔ یہ سارا نظام چلانے کے لیے انڈین ریل کے پاس 13 لاکھ ملازمین ہیں۔ یہ نظام کتنا بڑا ہے اس کا موازنہ آپ پاکستان ریل کے نظام سے کر سکتے ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت مغربی پاکستان میں ریل کی پٹری 8,120 کلومیٹر تھی جو اب کم ہو کر 7,792 کلومیٹر ہے۔ بھارت کے مقابلے میں یہ 10 گنا کم ہے۔ قریباً پاکستان ریلوے کے پاس 75,000 ملازمین ہیں اور تقریباً 2.25 لاکھ لوگ روزانہ ریل کا سفر کرتے ہیں۔ اس طرح 5 کروڑ لوگ سالانہ پاکستان ریلوے سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان تمام معلومات کا مقصد آپ کو بھارت کے ریل کے نظام سے آگاہ کرنا تھا۔ آئندہ صفحات میں آپ کو ریل کے سفر کی داستان سناؤں گا تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ نظام کتنا بڑا ہے اور کس انداز سے چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ تقسیم ہند کے وقت مہاجرین کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانے میں بھی ریل نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اولڈ دہلی اسٹیشن، جسے دہلی جنکشن بھی کہتے ہیں۔ جب ہم نے بچپن میں ریل پر سفر شروع کیا تو دیکھا کہ کچھ اسٹیشنوں پر ان کے نام کے ساتھ جنکشن کا لفظ بھی لکھا ہوتا تھا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ جہاں ریل گاڑیاں 2 سے زائد اطراف میں جاتی ہوں ایسے اسٹیشن کو جنکشن کہتے ہیں۔ جب میں نے دہلی میں قائم ریلوے اسٹیشن سے متعلق جاننا چاہا تو مجھے پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو ریلوے اسٹیشن دہلی میں بنا اس کا نام دہلی جنکشن تھا۔ اب اسے اولڈ دہلی اسٹیشن بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اس کا نام دلی ہوگا کیونکہ دہلی کا لفظ انگریزوں نے ہی آ کر رائج کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے سفر کے بارے میں بتاؤں، میں آپ کو دہلی ریلوے اسٹیشن سے متعلق کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ دہلی شہر اور اس کے گرد و نواح میں 46 ریلوے اسٹیشن ہیں۔ ان میں 2 سب سے بڑے ہیں جن کا تفصیلی تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہماری ٹرین نیو دہلی ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہونی تھی، اس لیے ہم اولڈ دہلی ریلوے اسٹیشن کو اندر سے نہ دیکھ پائے، لیکن اس کے پاس ہمارا گزر کئی مرتبہ ہوا۔ یہ اسٹیشن چاندنی چوک اور کشمیری گیٹ کے درمیان واقع ہے جو کہ اندرون دلی کا علاقہ ہے۔ یہاں پر بہت رش ہوتا ہے اور اس کی تعمیر دیکھ کر ہمیں یہ گمان گزرا کہ ہم لاہور کا ریلوے اسٹیشن دیکھ رہے ہیں۔ ایسا صرف لاہور اور دہلی میں ہی نہیں بلکہ پاکستان اور بھارت کے اکثر بیشتر اسٹیشن کی تعمیر تقریباً ایک ہی جیسی ہے۔ اگر آپ کو انگلینڈ جانے کا اتفاق ہو تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ انگلینڈ کے ریلوے اسٹیشن پاکستان اور بھارت سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ ان سب کو بنانے والا ایک ہی ادارہ ہو تو ایسا ممکن ہے۔ دہلی میں سب سے پہلا ریلوے اسٹیشن 1864 میں بنایا گیا۔ اس کا نام دلی جنکشن ہے۔ یہ چاندنی چوک اور کشمیری گیٹ کے درمیان میں واقع ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت ابھی تک نئی دہلی کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ لاہور کا مین ریلوے اسٹیشن 1860 میں تیار ہو گیا تھا، یعنی دہلی سے پہلے۔ اسٹیشن کی عمارت بنانے کے لیے ایک دلچسپ فیصلہ کیا گیا۔ لال قلعہ جو یہاں سے زیادہ فاصلے پر موجود نہیں ہے کی عمارت کو دہلی جنکشن کا سٹرکچر بناتے ہوئے ذہن میں رکھا گیا اور اس اسٹیشن کا رنگ بھی سرخ ہی رکھا گیا۔ پہلی عمارت تو عام سی تھی لیکن جو بڑی عمارت بنی اس کا آغاز 1903 میں ہوا۔ ابتدا میں یہاں پر ایک پلیٹ فارم تھا جس کی گنجائش تقریباً 1000 مسافروں کی تھی۔ 1934 میں اسے مزید وسعت دی گئی۔ اس وقت اس ریلوے اسٹیشن پر 18 پلیٹ فارم ہیں۔ کئی پلیٹ فارم ایسے بھی ہیں جہاں پر 24 بوگیوں والی ٹرین رکتی ہے۔ اس وقت 200 سے زائد ٹرینیں یہاں سے گزرتی یا شروع ہوتی ہیں۔ روزانہ 2 لاکھ کے قریب مسافر اس اسٹیشن سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہم اس کے ایک پل سے گزرے، میرے ساتھ وقار جعفری صاحب تھے۔ ہم نے پل سے دیکھا کہ حد نخا تک گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں اور جائیں وہاں پر صفائی ستھرائی کا ایک اہم مسئلہ بن جاتا ہے۔
وہ ہمیں یہاں بھی دیکھنے کو ملا۔ وقاص بھائی کے نانا ابو ریلوے میں ملازم تھے، اس لیے ان کی ریل سے محبت بھی پرانی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ماڑی انڈس کالا باغ سے اپنے ننہال لاہور ٹرین پر آتے تھے۔ ریل کی اپنی کشش ہے جو بہت سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ابھی حال ہی میں اس ریلوے اسٹیشن پر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت 2 میگا واٹ سے زائد کا سولر سسٹم لگایا گیا ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس کے پاس ہی میٹرو کا اسٹیشن بھی ہے۔ لوگ دور دراز سے میٹرو پر سفر کر کے آتے ہیں اور پھر یہاں سے ٹرین پکڑتے ہیں۔ ہم نے ایک پلیٹ فارم سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ پورے خاندان پلیٹ فارم پر انتظار کر رہے ہیں، جس سے ہم نے محسوس کیا کہ بھارت میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد بذریعہ ٹرین سفر کرتی ہے۔ آمد و رفت کے دیگر ذرائع سے سستا اور آرام دہ ہونے کے ساتھ محفوظ بھی ہے۔ ہندوستان میں ریل کی تاریخ جاننے کے لیے بھارتی ریلوے نے بھی کافی کچھ شائع کیا ہے۔ اس سلسلہ کی ایک کتاب جان ہرٹ اینڈ آئن جے کیر نے انڈین ریلوے ہسٹری کے نام سے لکھی ہے۔ تفصیل سے ہندوستان کی ریل کہانی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ شیوتا نے بھی ہسٹری آف انڈین ریلوے 1853 سے 2018 کے نام سے ایک مضمون لکھا ہے، جس میں کئی دلچسپ معلومات دی گئی ہیں۔ نیو دہلی ریلوے اسٹیشن۔ نیو دہلی ریلوے اسٹیشن بھارت کا اس وقت سب سے مصروف اور آمدنی کے اعتبار سے اول نمبر کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے روزانہ 400 سے زائد گاڑیاں اپنا سفر شروع اور ختم کرتی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اسٹیشن سے 5 لاکھ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ پورے پاکستان میں صرف 1.25 لاکھ لوگ ہیں جو ہر روز پاکستان ریلوے سے مستفید ہوتے ہیں، اور صرف نیو دہلی ریلوے اسٹیشن سے 5 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ نیو دہلی ریلوے اسٹیشن کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ پچھلے صفحات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 1911 میں جب نیو دہلی کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت دلی جنکشن موجود تھا۔ کچھ سالوں بعد صرف ایک نئی ریلوے لائن نئی دہلی تک پہنچائے گی۔ ضرورت محسوس ہونے پر 1927 میں 8 کلومیٹر طویل یہ ریلوے اسٹیشن بنایا گیا۔ 1931 میں جب نئی دہلی کا افتتاح ہوا تو اس وقت اس ریلوے اسٹیشن نے کام شروع کر دیا تھا۔ اس ریلوے اسٹیشن پر سولر پلیٹ فارم میں حال ہی میں 1 میگا واٹ کا سولر سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن کے لیے 225 ایکڑ جگہ لی گئی تھی جو اب کم پڑ رہی ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہر جگہ پر بہت ہی اچھے انداز میں معلومات دی گئی تھی، جس سے آپ کو اپنے پلیٹ فارم جانے کے لیے کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ ایک انتہائی دلچسپ بات یہ تھی کہ پلیٹ فارم کے فرش پر کوچ نمبر لکھا ہوا تھا۔ مثلا اگر آپ کی سیٹ 10 نمبر کوچ ہے تو آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، پلیٹ فارم کے فرش پر جس جگہ 10 لکھا ہوگا کوچ بھی وہیں آ کر رکے گی۔ ایسا انتظام میں نے یورپ میں بھی نہیں دیکھا۔ اس سے مسافروں کو بے حد سہولت ہوتی ہے۔ لوگ اپنی کوچ والی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو کوچ بھی وہیں آ کر رکتی ہے۔ یقیناً آپ سوچتے ہوں گے مختلف گاڑیوں کی لمبائی میں بھی فرق بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا حل بھی انہوں نے نکالا ہے۔ فرش پر لکھا ہوا کہ یہ نمبر فلاں گاڑی کے لیے ہے۔ یہاں مثلا ہماری گاڑی تامل ناڈو ایکسپریس تھا، تامل ناڈو کے نام کے ساتھ وہاں پر نشان لگا ہوا تھا۔ اگر اور گاڑی ہوگی تو اس کے نام پر بھی نشان لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر بہت زیادہ نشان نہیں تھے۔ ان بڑی باتوں میں سے ایک ہی تھی جن نے ہمیں انڈین ریلوے سے متاثر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سفر کے بارے میں بتاؤں، میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب کمپیوٹر اتنا عام نہیں تھا تو سیٹ بک کروانے کا نظام کیسا تھا۔ آج سے 20 سال قبل 1999 میں ابھی کمپیوٹر کا استعمال عام نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی انڈین ریل کا سیٹ بک کرانے کا نظام موجود تھا۔ اس نظام کے تحت کسی بھی لینڈ لائن سے ریلوے کے دیے گئے نمبر پر فون کرتے تھے تو آپ سے ضروری معلومات جیسے کس دن سفر کرنا ہے، کس مہینے میں سفر کرنا ہے، کس ٹرین پر سفر کرنا ہے، کس طرح کی کوچ پر سفر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ لیتے تھے۔ معلومات لینے کا طریقہ بڑا دلچسپ تھا۔ آپ فون پر نمبروں سے ان کو جواب دیتے تھے۔ مثلا نے پوچھا کون سی تاریخ، آپ نے نمبر ڈائل کر کے تاریخ بتا دی۔ اس نے پوچھا گاڑی کا نمبر ڈائل کریں تو آپ نے نمبر ڈائل کر دیا۔ اس طرح سے وہ سوال پوچھتے جاتے، آپ جواب دیتے جاتے۔ جواب میں مجھے بتاتے کہ جس دن اور جس کلاس میں جانا چاہتے ہیں اس میں ابھی تک کتنی سیٹیں خالی موجود ہیں۔ وقاص میں نے ہوٹل سے فون کیا، جس کا طریقہ کار ہوٹل کے مینیجر نے ہمیں بتا دیا تھا۔ اس طرح سے میں اندازہ ہوا کہ ٹرین میں کتنی سیٹیں خالی ہیں۔ ہم ٹکٹ لینے کے اپنے علاقے میں قائم ریلوے ٹکٹ بوتھ پر گئے اور اپنی ٹکٹیں لیں۔ اس سے ہمیں کافی سہولت ہوئی۔ مجھے یہ نظام اب تک یاد ہے۔ اب تو خیر سارا نظام ہی الیکٹرانک ہے، کمپیوٹرائز بکنگ ہے۔ رات 10 بجے کے قریب ہماری روانگی تھی۔ رنبیر سنگھ مانگڑ صاحب ہمارے ہوٹل میں تشریف لائے۔ شام کا کھانا ہم نے ان کے ساتھ کریم ہوٹل میں کھایا، جس کے بعد انہوں نے ہمیں اپنی گاڑی میں ریلوے اسٹیشن پہنچایا۔ ہم نے ان سے عرض کی کہ ہم اب خود ٹرین تک پہنچ جائیں گے، لیکن ان کے اصرار تک ہمیں بٹھا کر ہی جائیں گے۔ جن کی ہم سے محبت کا ایک انداز تھا، اس کے ساتھ ہماری ایک شام یادگار تھی۔
جو ایک روایتی مہمان نوازی کا انداز ہمیں ہر جگہ ملتا ہے. باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں.